ہم نے ان چیزوں کی طرف نہیں آنا، حرام کی طرف نہ آئے، حلال کی طرف، جیسے بھی حالات ہیں، جیسی بھی مشکلیں ہیں۔ شرح صحیح مسلم کے اندر لکھا ہے، آخر تک آپ نے سبحان اللہ کہنی ہے یہ روایت سن کے، جب بندہ جاتا ہے نا دکان پر، سبزی کی ریڑھی پہ وہ بیٹھتا ہے، اب وہ گاہک نہیں آتا، اب پریشانی کیا ہے کہ میں نے تو بچوں کے لیے دودھ لے کے جانا ہے، میں نے تو بچوں کے لیے روٹی لے کے جانی ہے، آٹا لے کے جانا ہے، گھی لے کے جانا ہے، دالیں لے کے جانی ہے، سبزیاں لے کے جانی ہیں۔ اب وہ پریشانی کے عالم میں دکان پہ بیٹھا ہوا ہے اور گاہک نہیں آ رہا اس پہ۔ اب ظاہری سی بات ہے، خیالات تو آئیں گے اسے کہ اب بھائی 10 بج گئے ہیں، 12 بج گئے ہیں، شام ہونے والی ہے، دودھ کا خرچہ ہے، پٹرول کا خرچہ ہے، سبزیوں کے خرچے ہیں، گھی دالیں ساری کی ساری چیزیں ہیں۔ تو فرمایا کہ بعض گناہ وہ ہوتے ہیں کہ جو نماز سے معاف ہو جاتے ہیں، بعض گناہ وہ ہیں جو حج سے معاف ہو جاتے ہیں، اور بعض گناہ وہ ہیں جو توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں، اور بعض گناہ وہ ہیں جو صدقے سے معاف ہو جاتے ہیں، بعض گناہ وہ ہیں جو نیکی سے معاف ہو جاتے ہیں۔ اب کچھ گناہ ایسے ہیں جو ان اعمال سے معاف نہیں ہوتے، اب وہ گناہ کیسے معاف ہوں گے؟ یہ دیکھیں اپنے رب کا کرم کتنا ہے اس بندے پر جو اتنی پریشانی کے عالم میں بھی اپنے رب سے ڈرتا ہوا حرام نہیں بلکہ حلال کمانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کی شان دیکھیں کتنی ہے، نمازوں سے گناہ معاف ہو گئے، حج سے بھی معاف ہو گئے، اور صدقے سے معاف ہو گئے، اور توبہ استغفار سے معاف ہو گئے، نیکی سے معاف ہو گئے، رستہ کسی کو پار کروا دیا، بتا دیا، یعنی بہت سے اعمال سے گناہ معاف ہو گئے۔ اب کچھ گناہ ایسے ہیں جو معاف نہیں ہوئے، تو وہ گناہ کیسے معاف ہوں گے؟ فرمایا جب یہ دکان پر بیٹھا ہے نا، اب گاہک نہیں آ رہے، اب اسے فکر ہے کہ میں نے تو شام کو سارا سامان اپنے بیوی بچوں کے لیے لے کے جانا ہے۔ اما عائشہ تو صدیقہ فرماتی ہے جو گناہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نیکی سے معاف نہیں نہ ہوئے، یہ جو اسے فکریں لاحق ہو رہی ہیں نا، میں دودھ لے کے جانا ہے، میں نے بچوں کے لیے کھانا پینا لے کے جانا ہے، فرماتی ہیں جو گناہ ان چیزوں سے معاف نہیں نہ ہوئے، یہ جو فکریں آ رہی ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان فکروں کے صدقے وہ گناہ معاف کر دیتا ہے جو دیگر اعمال سے گناہ معاف نہیں ہوتے۔ اللہ وہ گناہ ان فکروں سے معاف کر رہا ہے، کس کے لیے؟ کہ جو بندہ حرام کا منتظر نہیں ہے بلکہ رب سے ڈرتا ہوا، پریشانی ہے، گاہک نہیں آ رہا، بکری کم ہو رہی ہے، لیکن توجہ کا مرکز ایک ہی ہے کہ میں نے اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرنی، کچھ بھی ہو جائے اپنے بچے کے پیٹ میں میں نے حلال لقمہ اتارنا ہے، حرام کی طرف میں نے نہیں جانا۔ کریٹیکل کنڈیشن، پریشانیاں، دکھ، مصیبتیں، بیماریاں، سب کچھ گھروں کے اندر ہے، لیکن اس کے باوجود اپنے رب کو ناراض نہیں کرنا، حلال کا دامن نہیں چھوڑنا، حرام کی طرف ہم نے جانا نہیں ہے۔ گوشت کھانے والا دال پہ آ جائے، دال کھانے والا سبزی پہ آ جائے، سبزیاں کھانے والا اچار پہ آ جائے، اچار کھانے والا چٹنی پہ آ جائے، اور چٹنی کھانے والا سوکھی روٹی پہ آ جائے، لیکن سوکھی روٹی کھا کر نا جب سر سجدے میں رکھ کے کہے گا نا مولا تیرا شکر ہے، یقین کریں آسمان سے رحمت کے دروازے خود بخود کھل جائیں۔